کہاں سے شروع کروں؟ مفتی ابو محمد صاحب دو سے. باتیں شہیدی صاحب نے کہی، میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہوں، پھر اس مسئلے کی طرف بھی آتے ہیں. ایک انہوں نے یہ بات کہی کہ جی طلاق کو معیوب نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے جی، طلاق کو معیوب کیوں سمجھا گیا؟ طلاق کو معیوب سمجھنے کی وجہ سے آج ایک عورت خلا یا طلاق کی طرف کیوں نہیں آتی؟ پستی رہتی ہے ظلم کی چکی میں، پستے 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 اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ طلاق کی طرف کیوں نہیں آتی؟ دوسرا لفظ یہ استعمال ہوا کہ ہندوانہ کلچر آیا یہاں پہ. اب ہندوانہ کلچر یہاں پہ جیسے موجود تھا، اس کلچر میں یہ تھا کہ دوسری شادی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اوپر سے سونے پہ سہاگا ہماری حکومت نے کر دیا کہ دوسری شادی پہ ہمارے ہاں وہ ان لیگلی پابندی ہے، قانون پابندی ہے، جرم ہے. اب دوسرے ہمارے شادی کو دوسری شادی جرم ہے؟ دوسری شادی جرم ہے. کب؟ دوسری شادی کے لیے دوسری شادی شادی کیا کر رہی ہے؟ سنیں وہ اجازت لینی قانون نے پڑتی ہے. اجازت نامہ، میری بات سنو نا. دیکھیے شریعت کے متصادم آپ قانون جو بھی بنائیں سر گے، یہاں لوگوں سے 5 فرائض پورے نہیں ہوتے، وہ 4 سنتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں جس مسئلے کے حل کی طرف آ رہا ہوں نا، جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے آپ. بعد میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ طلاق کو معیوب کیوں سمجھا گیا. اگر دوسری شادی کی اجازت ہوتی تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بے شمار ظلم سہنے والی بچیاں فارغ ہو کے دوسرے بندے کے ساتھ اپنا نکاح کرتی، تو طلاق کو معیوب نہ سمجھا ابو بھائی میں جاتا. سوری، یہ میں ہندوانہ ہاتھ جوڑ کے کلچر آپ سے ہوتا. معافی مانگ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ بچیوں کی پہلی شادی کرنا اتنا مشکل ہوا ہوتا ہے، تو طلاق کے یہ اتنا بڑا ڈیلیما ہے ہمارے یہاں. یہ بھی تو معاشرے کا المیہ ہے نا، ہاں. شادی کو آپ نے مشکل بنا دیا. اتنا مشکل ہے. دراصل میں جتنی چیزیں ہیں وہ شریعت کے خلاف ہو رہی ہیں نا. شریعت کے خلاف نہ ہو تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے. بالکل. مجھے آپ تاریخ صحابہ میں صرف 2-4 صحابہ جو جنگ میں ایسے مقام پر کہ وہ نوجوان تھے، نکاح ہوا، جا کر شہید ہو گئے، اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک صحابی بتائیں جس کا ایک نکاح ہو. اس وقت کوئی بھی عورت بیوہ متعلقہ صرف اتنا ہی وقت اپنے گھر میں رہتی جتنا وقت وہ عدت میں گزارتی. ٹھیک ہے. عدت سے فارغ ہونے کے بعد وہ فوری طور پہ ان کا نکاح ہو جاتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور شہیدی صاحب نے جو بات ابھی دوسری کہی کہ جی ان کے ہاں 4.5 سال ہے، ہمارے ہاں 4.5 سال نہیں ہے. احناف کے اندر 7 سال کا وقت مقرر ہے. اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ عورت اپنے اوپر 2 گواہ بنائے گی اور ان گواہوں سے کہے گی کہ آج کے دن سے میں انتظار شروع کر رہی ہوں اپنے شوہر کا. اس دوران وہ آ گئے تو وہ میرے شوہر ہیں، قائم دائم ہیں. اور اگر وہ نہ آئے تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد فقہا نے لکھا ہے 7 سال. جی تو اس کے بعد وہ عورت نکاح کرے گی. اور یہ جو دوسرا کنسیپٹ شہیدی صاحب نے بتایا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ وہ عورت آئے، کوئی پہلا والا مرد آ گیا تو وہ اس کے نکاح میں ہوگی. ایسا نہیں ہے. وہ جو دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہوا وہ اسی کے نکاح میں رہے. اچھا صحیح. سو یہ جیسے محمد نے کہا ہے نا یہ کہ ہمارے ہاں دوسرا نکاح منع گورنمنٹ کے. منع کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے پابندی لگا دی. منع کا مطلب ایسی شروط رکھ دی گئی ہیں جس کی وجہ سے انسان دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. مثلا یہ شرط رکھ دینا کہ دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت نامہ ضروری ہے. یہ تو ایسی شرط ہے کہ آپ نے بالکل منع کر دیا. یہ لوگ جو ہے نہ تو کھل کر شریعت کی مخالفت کرتے ہیں. ہم میڈیا کے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں، قطع کلامی معاف پروفیسر، میڈیا کے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں آپ فیصل صاحب. کم از کم اتنی آواز بھی تو یہاں سے جانی چاہیے کہ جو قوانین یہاں بنتے ہیں، آئین بنائے جاتے ہیں، کم از کم وہ اسلام کے خلاف تو نہ ہو نا. میں دیکھیں میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شوق میں دوسری شادی کرتے ہیں اور وہ اپنی پہلی بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتے، نہ وہ کوئی اور اپنا کیا کہتے ہیں اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، صرف شادیاں کرنے کا شوق ہے. یہ والے بھی تو ایشوز ہیں نا سر. اس کا علاج یہ نہیں ہے. دیکھیں سنیں ایک بات عرض کرتا ہوں. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری شادی پر پابندی لگائیں. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ایسی قانون سازی کریں کہ اگر وہ شوہر پہلی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ اس قانون کے تحت پابند ہو وہ حق ادا کرنے پر. سر یہ کون چیک کرے گا؟ حکومت، ریاست، اسمبلیاں. یہ ریاستی کام ہے، اسی لیے ہے نا سر. یہ ریاست کا کام ہے. چھوٹی سی ایگزامپل دوں آپ کو، چھوٹی سی ایگزامپل. 1400 سال گزر گئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے.
عربوں میں آج دین اس معیار کا نہیں ہے جو صحابہ اکرام کا تھا, ٹھیک ہے جی, یہ کنفرم بات ہے, مگر اس کے باوجود وہاں قوانین ایسے ہیں کہ عورت کو آج بھی اس کے حقوق ملتے ہیں. اگر اسے طلاق ہو جاتی ہے تو اسے ماں باپ پوچھیں نہ پوچھیں, رشتہ دار خواتین برادری کو پوچھیں نہ پوچھیں, اس کو سب سے پہلے گورنمنٹ اس کا وظیفہ جاری کرتی ہے. متحدہ عرب امارات کے اندر 12,000 درہم لوگ ایک قتل ہو طلاق جاتے یافتہ ہیں, عورت کو دیا جاتا ہے, لوگوں اور فوری کے طور گھروں پر میں عورت کے ڈکیتیاں نکاح پڑ بندوبست ہو جاتی جاتا ہے. ہیں, اتنا کچھ ہو جاتا ہے, اس کا انصاف نہیں مل رہا ہوتا. فیصل صاحب متعلقہ اتنی پیسے والی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, ساری بزنس مین وہ متعلقہ عورتیں, کیونکہ ان کو دوسری بات جو ہم کہہ رہے ہیں, دوسری شادی کی جو بات ہم کہہ رہے ہیں, بات یہ ہے کہ حضرت نے فقہ حنفی کے حوالے سے بات کی ہے. آناف کے ہاں 7 سال کا تصور نہیں ہے. پہلی بات یہ, چونکہ میں فقہ حنفی کو اس وقت یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, میرا تعلق فقہ حنفی سے ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 90 سال کی بات کی یا اس سے زائد کی بات کی ہے, میں اس پر بھی 20 دلائل دے سکتا ہوں کہ انہوں نے 90 سال کی بات کیوں کی, فطرتاً کی, کس حوالے سے کی. میں امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں, لیکن ہمارے عصر کے علماء نے لوگوں کی مشکلات کو قبلہ, آپ قبلہ میں سنیں نا, آپ سن تو لے پوری بات. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو کاٹتے نہیں ہیں. آپ نے جب گفتگو کی تو میں نے آپ کو کاٹا, میں تو 20 میں نے کہا میں دے سکتا ہوں, دے نہیں رہا, اس لیے کہ ہمارے عصر کے علماء نے, چونکہ ہمارے یہاں یہ گنجائش ہے کہ میں اگر حنفی المذہب ہوں تو بعض مسائل میں ہم دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں, تو ہمارے متاخرین علماء نے دوسرے جو ہمارے ائمہ ہیں ان کے قول پر فتویٰ دیا ہے, اور وہ فتویٰ 4-5 سال کا بھی ہے کہ آپ اس عرصے میں شوہر مفقود الخبر ہے, اس کی کوئی خبر کسی ذریعے سے نہیں ہوتی, تو وہ عورت اپنا دوسرا نکاح جو ہے وہ کر سکتی ہے. 4 سے 5 سال کا یہ 4.5 سال کا عرصہ. ہم امام احمد, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کو ہم اس پر فتویٰ دیتے ہیں, اور وہ بھی اہل سنت کے امام ہیں, اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی کبات والی بات نہیں ہے. تو اور اگر ہم حنفی فقہ کے مطابق بات کریں گے تو آناف کا فتویٰ وہی ہے, لیکن ہم آناف کے فتوے کی بات نہیں کرتے, اس لیے کہ اس عصر میں کئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, تو ان پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے ہم یہ بات عرض کرتے ہیں تاکہ یہ پیچیدگیاں جو ہے وہ معاشرے میں نہ ہوں, یہ ختم ہوں, اور ہم دوسرے امام کے قول پر, اور یہ ہوتا رہتا ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, متاخرین علماء نے یہ کام نہیں کیا, ہمارے متقدمین کے ہاں بھی یہ بات ہے کہ وہ دوسرے کے قول پر فتویٰ دیتے رہتے ہیں. اور ایک بات میں اہم عرض کروں, آپ نے طلاق کے حوالے سے بات کی کہ لوگ طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں. خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا کہ ان کو طلاق ہو چکی تھی, اور پھر نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کر کے اپنے حرم میں داخل کیا, اور یہ پیغام دیا کہ یہ کوئی معیوب عمل نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا ایک نکاح کنواری خاتون حضرت سیدہ عائشہ سے ہے, باقی نکاح یا بیوہ جات سے ہیں یا پھر طلاق یافتہ سے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا درس ہے کہ جناب آپ نے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے, معاشرے کی عورتوں کا سہارا بننا ہے. آج ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان جو ینگ ہوتا ہے, کنوارا ہوتا ہے, اسے یہ کہا جائے کہ یہ عورت طلاق یافتہ ہے یا یہ بیوہ ہے, اس سے نکاح کرو. فیصل بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیے معاشرے میں آپ کا ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے تعلق ہے, کیا کوئی باپ اپنے کنوارے بیٹے کا یا ماں کسی طلاق یافتہ یا بیوہ لڑکی سے شادی کو تیار ہوتے ہیں؟ ہرگز تیار نہیں ہوتے. حالانکہ ہم جس نبی کی شریعت کو مانتے ہیں وہاں تو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آپ طلاق یافتہ کو اہمیت دیں, آپ بیوہ کو اہمیت دیں. کس طریقے سے کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو فوراً صحابہ کرام علیہم الرضوان پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ اگر لڑکا چاہ بھی رہا ہو کرنا تو اس کے گھر والے نہیں مانتے. بالکل صحیح بات. اور شاہ صاحب ہاں ایسی فیملیز آتی ہیں کہ بچیاں ماں اور باپ کی شکایت کر رہی ہیں کہ ہم جوان ہو چکی ہیں, ہمارے بال سے فائدہ, ماں باپ کیونکہ وہ کاروبار کر رہی ہیں, بزنس کر رہی ہیں, تو بعض ایسے ظالم ماں باپ کہ بچیوں کی شادی نہیں ہونے دے رہے کہ ہمیں کھلائے گا کون. آپ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں سر؟ یعنی ایسی لڑکیاں وہ بے بس ہیں گھروں میں, بیچاری آ کے روتی ہیں کہ شاہ صاحب ماں رشتہ نہیں ہونے دیتی. کیوں؟ بولا جی وہ کہتی ہے آپ چلی جائیں گی تو ہمیں کون کھلائے گا.
ہمارے المیہ یہ ہے ہم نے خدا اور رسول کو خوف خدا ختم ہو گیا سر. ایک اور پورا پلندہ اور کھول اسی دیا طرح شاہ صاحب نے. فیصل قریشی صاحب سر میں معذرت چاہ رہا ہوں, مجھے بریک پہ جانا ہے شاہ صاحب, یہیں سے آپ سے ہی شروع کروں گا. کی بات ہے, میں لکھ کے دیتا ہوں, پین دینا یار, چھوٹا سا بریک سے واپس آ رہے ہیں, شاہ صاحب کو لکھ کے دینا ہے. میں نے بہت کم موقع ملتا ہے بعض اوقات. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.